ہر سوال کے جواب میں تین چیزیں حضور نے ارشاد فرمائی. ثلاثن مہلکاتن، تین چیزیں ہلاک کرنے والی، ان پہ گفتگو ہو چکی ہے. ثلاث منجیاتن، تین چیزیں نجات دینے والی، ان پہ بھی بات ہو چکی ہے. ثلاث کفاراتن، تین چیزیں ایسی ہیں جو گناہوں کا کفارہ بنتی ہے، ان پہ بھی آپ حضرات سے تفصیلاً معروضات عرض کر چکا ہوں. آخری حضور کا فرمان، صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور ارشاد فرمائیں. آپ نے فرمایا ثلاث درجات، تین چیزیں ایسی ہیں جو بندہ مومن کے درجے کو بلند کر دیتی ہیں. پہلی چیز، کوئی واقف ہو یا نہ واقف ہو اسے کھانا کھلانا. واقف ہو نہ واقف ہو اسے کھانا کھلانا، اس سے مومن کا درجہ بلند ہوتا ہے. بعض لوگ جان پہچان جس کے ساتھ ہو اسے کھانا کھلا دیتے ہیں، لیکن کوئی اجنبی آدمی آ جائے تو وہ پھر سلوک وہ نہیں کرتے جو کسی رشتہ دار سے کرتے ہیں. بندہ مومن کے درجے کی بلندی کا سبب حضور نے فرمایا کوئی آپ کا واقف ہو پھر بھی کھانا کھلائیں، نہ واقف ہو پھر بھی کھانا کھلائیں. مجھے اور ایک حضور کا فرمان یاد آیا ہے، میں نے غالباً آپ حضرات کو اگر پہلے سنایا بھی ہے تو آپ اگر توجہ کریں گے تو آج ایک نیا لطف آئے گا آپ کو. یہ جو اونٹ کی کوہان ہوتی ہے نا، کوہان، اس میں فیٹ ہوتی ہے، چربی ہوتی ہے، اور چربی جو ہے یہ گوشت کی بنسبت نرم ہوتی ہے. آپ اگر کسی چربی والی چیز میں چھری لگائے، کوئی نائف، کوئی ایسی تیز دھار چیز گزارے تو وہ جلدی سے گزر جاتی ہے. حضور کا فرمان سنیں اور کلیجے ٹھنڈے کریں، ایمان تازہ کریں. سرکار فرماتے ہیں جو کسی کو کھانا کھلاتا ہے اس کے گھر میں رحمت اتنی تیزی سے داخل ہوتی ہے، اتنی جلدی چھری بھی کوہان میں داخل نہیں ہوتی. جو کسی کو کھانا کھلاتا ہے، یہاں تو بڑا پریشانی بن جاتی ہے، یہاں بڑا عذاب بن جاتا ہے. 3 دن سے زیادہ مہمان گھر میں رک جائے تو گھر والے پریشان ہو جاتے. میرے گرامی قدر احباب، ایک دل لگی کے لیے میں واقعہ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. تو میرا خیال ہے تھوڑا پنجابی سنا دیا تاکہ تھوڑا جہا لطف آ جائے. تو وہ کہنے نے ایک بندے نے کر ایک حضرت صاحب ٹر گئے تو اس نے پہلے دن بڑا جناب چکن پلاؤ تے مٹن قورمہ تے سلاد تے بڑت کچھ اس نے پیش کیتا. بھئی چلو اجے نہیں دیہڑ ہے، کل حضرت صاحب چلے گئے سن، خیر ہے جیڑی خدمت کرنی ہے کر کے نہ. دوسرا دن آیا تے تھوڑا سورج ٹلن لگا تے انہوں پتہ چلے ابھی حضرت صاحب نہ تے جاننا ارادہ تھیا کو نہیں. نیڑا آ کے تسلی نے طور تے اچھی آ کے پوچھنا ہے جناب آج قیام ہے یا کوچ ہے؟ آپ نے مسکرا کے فرمایا قیام ہے. زنانی کی جا کے آنا ہے حضرت صاحب تے قیام نے ارادے نال بیٹھے نہیں تے کھانا تے اسی جڑا کل کھلا چھوڑیا ہے. تے اج اس آکھیا پھر جڑیاں کو دالاں شالاں ہیں اج وہ بھی کڈنیاں، اس پرانیاں کو دالاں کڈیاں، کو چاول شاول کڈے حضرت صاحب کی پیش کیتے. بھئی چلو دعا دیہڑا ہے کل چلے جا سن. لیکن دوسرا دن بھی گزر گیا تو سورج جدوں مغرب نے قریب ہویا تو انہیں تکیا بھی حضرت صاحب نہ تے آج پھر کوئی پلان میں ٹھیک نہیں نظر آ رہا. نیڑا جا کے آنا سرکار قیام ہے یا کوچ ہے؟ آپ نے فرمایا قیام ہے. زنانی کی آڑا ہے مارے گیا ہی، آج پھر قیام ہی. دالاں بھی گئیاں مک، چاول بھی گئے تے گوشت بھی وہ جڑا کو بچیاں نہ رکھے اسی کھلائی سٹے ہے. ہن کیا کریے؟ اس آکھیا پھر کھل میں ذرا گوانڈیاں نے گھر جانی. کسے کروں سالڑ منگیا، کسے کروں آٹا منگیا، کسے کروں کسے کروں خدمت کی تھی بھی چلو کل چلے گئے سن. 3 دیہڑے گزر گئے لیکن تیسرا دن بھی آیا، مغرب نے ٹائم حضرت صاحب نہ پھر ارادہ خراب ہو گیا.
تو وہ جنا تاڑ گیا بھئی اج پھر کوئی میرا خیال ہے ارادہ ٹھیک نہیں، نیڑا جا کے آنا ہے سرکار قیام ہے یا کوچ ہے؟ آپ نے فرمایا قیام ہے۔ فرمایا پھر اج ساڑی کوچ ہے۔ اسی گئے ہونے پھر گل یہ ہے کہ میں جڑی گل کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اتنے تے عذاب بن جاتا ہے۔ 3 دن بندہ 3 دن کسی نے گھر رہ جائے تو گھر والے پریشان ہو جاڑے۔ سرکار فرمانے کوئی واقف ہو اسے بھی کھانا کھلایا جائے، نا واقف ہو اسے بھی کھانا کھلایا جائے۔ میرے گرامی قدر احباب یہ جیاں گلاں میرے آقا کریم دے گھر والے نے سنیاں تو پھر جناب انہوں نے کیویں کھانا کھلایا، انہاں اتنی شان نال کھانا کھلایا کہ اللہ نے قرآن دیاں آیتاں بنائیوں۔ حسنین بیمار ہو گئے، ماں نے منت مانی اللہ میرے بچوں کو شفا عطا کرے، میں لگاتار 3 روزے رکھوں گی۔ مولا علی نے سنا، کہنے لگے بیٹے تیرے ہیں تو لال میرے بھی ہیں، اللہ میرے بچوں کو شفا عطا کرے، میں بھی تیرے ساتھ مل کے لگاتار 3 روزے رکھوں گا۔ سیدہ زینب نے سنا، دوڑتی دوڑتی آئی، آکے کہتی ہے ماما جان، ابو جان، اگر بیٹے آپ کے ہیں تو بھائی کس کے ہیں؟ اللہ میرے ویروں کو، میرے بھائیوں کو شفا دے، میں بھی روزے رکھوں گی۔ حسنین کے کانوں پہ آواز پہنچی، بھاگتے بھاگتے ننھے بچے ماں باپ کے پاس آئے، اپنی ننھی ننھی باہوں میں ماں باپ کو لپیٹ کے ماتھا چوم کے کہنے لگے ماما بابا حیران ہے، شفا ہمیں رب دے، روزے کوئی اور رکھے، اللہ ہمیں شفا دے، ہم بھی آپ کے ساتھ لگاتار روزے رکھیں گے۔ اللہ نے بچوں کو شفا عطا فرمائی، ماں نے بھی روزہ رکھ لیا، مولا علی نے بھی رکھ لیا، سیدہ زینب نے بھی رکھ لیا، بچوں نے بھی رکھ لیا۔ ظہر کی نماز پڑھ کے مولا علی گھر آئے، سیدہ زہرا کہنے لگی آپ جانتے ہیں 3 دن ہو گئے گھر میں فاقے کی کیفیت ہے، آج اگر ہم صرف روزہ دار ہوتے گزارا چلا لیتے، لیکن آپ جانتے ہیں بچوں معصوموں نے بھی ہمارے ساتھ روزہ رکھا ہوا ہے، اگر افطاری کا انتظام نہ ہوا بچوں کا دل ٹوٹ جائے گا، منت کے 3 روزے ہیں، لہٰذا جائیں جا کے افطاری کا انتظام کریں۔ مولا علی میں آپ کی محنت پہ قربان جاؤں۔ مولا علی گھر سے باہر نکلے، ایک باغ میں پہنچے، ایک بندے کے ساتھ معاہدہ کیا، میں پانی لگاؤں گا، میں پودے صاف کروں گا، مجھے کتنی مزدوری ملے گی؟ اس نے 3 کلو جو دینے کی مزدوری آپ کے ساتھ طے کی، آپ نے کام کیا، اس نے مزدوری آپ کو دی۔ حضرت علی سیدہ زہرا کے پاس لے آئے، آکے کہنے لگے زہرا جو کے کلو بھی 3 ہیں، روزے بھی 3 ہیں، روزانہ 1 کلو کا آٹا بنا کے خود بھی افطاری کر، بچوں کو بھی کروا، مجھے بھی کروا۔ سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ راکعہ ساجدہ میرے نبی کی چہیتی بیٹی سیدہ پاک نے ظہر کے بعد چکی تیار کی، آٹا بنایا، آٹا گوندا، روٹی بنا کے دسترخوان پہ سجا دی۔ 5 روٹیوں کے سامنے خاندان نبوت بیٹھا ہوا ہے اور انتظار کر رہا ہے بلال کی اذان کی آواز آئے تو روٹی شروع کرے۔ ادھر بلال کی اذان کی آواز آئی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ انہوں نے لقمہ توڑا، افطاری کے لیے منہ کے قریب لے جانے لگے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، دروازے پہ دستک ہوئی، مولا علی دروازے پہ پہنچے، کون ہے آنے والا؟ آنے والا کہتا ہے میں مسکین ہوں اور تیرے در کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے تیرے دروازے پہ آیا ہوں، میں نے سنا ہے تیرے در کا سوالی کبھی خالی نہیں گیا، بڑی منت سماجت لے کے آیا ہوں، میں بڑے دنوں کا بھوکا ہوں، مولا علی مجھے خالی نہ بھیجنا۔ علی پاک دسترخوان پہ واپس آئے، روٹی اٹھائی،
جانے لگے ادھر دیکھے میری طرف میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، جانے لگے سیدہ زہرا نے آواز لگائی اور کہنے لگی علی آپ نے سنا نہیں ہے وہ کہہ رہا ہے میں کئی دنوں کا بھوکا ہوں، ایک روٹی سے کیا بنے گا، میری بھی لے جائیں۔ سیدہ زہرا نے اپنی روٹی بھی دی۔ زینب کھڑی ہو گئی، امی جان آپ ثواب کمائیں میں کیوں نہ کماؤں، میری بھی روٹی دے دی جائے۔ حسنین نے بھی روٹیاں دے دی، پانچوں کی پانچیں روٹیاں مولا علی نے اس کے تھیلے میں ڈالی۔ سوالی دعا کرتا چلا گیا اور اللہ کے نبی کے گھر والوں نے پانی کا گھونٹ بھر کے کہا الحمدللہ رب العالمین۔ نہ رنج اچھا نہ ملال اچھا، جس حال میں رب رکھے وہ حال اچھا، جس حال میں رب رکھے وہ حال اچھا۔ میرے بھائیوں چونکہ منت کے روزے تھے، دوسرے دن پھر گھر والوں نے سحری کھا لی، روزہ رکھ لیا۔ ظہر کے بعد مولا علی گھر آئے، سیدہ نے چکی تیار کی، 1 کلو کا آٹا بنایا، اسے گوندھ کے نرم کیا، 5 روٹیاں بنا کے عصر کے بعد دسترخوان پہ سجا دی کہ بلال کی اذان کی آواز آئے ہم افطاری کریں۔ ادھر خاندان نبوت دسترخوان کے سامنے جلوہ فرمائے، بلال کی اذان کی آواز آئی، سب سے پہلے مولا علی نے لقمہ توڑا، ابھی منہ میں نہیں لے کے گئے، دروازے پہ ناک ہوا، دستک ہوا، علی بار گئے، کون ہے آنے والا؟ آنے والا کہتا ہے میں یتیم ہوں، میرا باپ نہیں۔ علی تو بھی یتیموں کا خیال رکھنے والا، تیرا نبی بھی یتیموں کا خیال رکھنے والا۔ میاں محمد بخش فرماتے ہیں او آپ یتیم یتیمہ تائیں ہاتھ سرے تے تردا، علی علی بڑا تلاش کر کے تیرے دروازے پہ پہنچا ہوں، میں نے سنا ہے تیرے در کا سوالی اور منگتا کبھی خالی نہیں گیا، آج مجھے خالی نہ بھیجنا، تجھے نبی کی زلفوں کا واسطہ دیتا ہوں۔ مولا علی اندر آئے، دسترخوان سے روٹی اٹھا کے جانے لگے، سیدہ نے آواز لگائی وہ یتیم ہے، کئی دنوں کا بھوکا ہے، علی 1 روٹی سے کیا بنے گا، میری بھی لے جائیں۔ سیدہ زینب نے بھی دی، حسنین نے بھی دی، 5 کی 5 روٹیاں لے کے دعا دیتا یتیم چلا گیا۔ انہوں نے پھر پانی سے روزہ افطار کر لیا اور عرض کی الحمدللہ رب العالمین۔ تیسرا دن آیا، روزہ داروں نے ظہر کے ٹائم پھر انتظام کرنا شروع کر دیا، 5 کی 5 روٹیاں رکھ کے دسترخوان کے سامنے بیٹھ گئے۔ ادھر اذان کی آواز آئی، مولا علی نے لقمہ توڑا، ادھر دیکھیں اللہ کا کرنا ایسا ہوا، تیسرے دن پھر دروازہ کھٹکا، مولا علی دروازے پہ پہنچے، آج کون آنے والا؟ آنے والا کہتا ہے میں قیدی ہوں، اسیر ہوں، قیدی ہوں، علی تیرے در پہ آیا ہوں، خالی نہ بھیجنا۔ مولا علی نے اپنی روٹی اٹھا کے دینا چاہی، سیدہ زہرا نے آواز لگائی، اپنی بھی دے دی، زینب پاک نے بھی دے دی، حسنین نے بھی دے دی، اور 5 کی 5 روٹیاں لے کے دعائیں دیتا چلا گیا۔ انہوں نے پھر آسمان کی طرف اپنا چہرہ اٹھایا، پانی کا گھونٹ بھر کے کہا جنا دکھاں دے وچی اے دل بر راضی، اے جنا دکھاں دے وچ دل بر راضی، سکھیوں نہ تو رے دکھ قبول محمد بخشا تے راضی رہن پیا۔ ایک بار پھر ذرا پیار سے سبحان اللہ بولا۔ ہائے ہائے، بچے بھی بھوکے، ماں باپ نے بھی بھوکا افطار،
سیریاں کھا لیں، مولا علی گھر آئے، سیدہ زہرا کے چہرے پہ اداسی کے آثار دیکھے، بچوں کے چہرے اترے ہوئے دیکھے، اندر کے حال جاننے والے اللہ کی عطا سے عالم الغیب نبی نے فرمایا زہرا آج میں گھر میں اداسی کے آثار دیکھ رہا ہوں۔ رو کے بیٹی کہنے لگی بابا آپ نے خود فرمایا ہے کوئی سوالی خالی نہ جائے، کوئی منگتا خالی نہ جائے۔ پہلے دن ماجرا سنایا، ہم روزہ دار تھے، مسکین آیا ہم نے اسے کھانا کھلایا، خود بھوکے رہے۔ دوسرے دن روزہ رکھا، ہمارے گھر یتیم آیا، اسے کھلایا، ہم بھوکے رہے۔ تیسرے دن قیدی آ گیا، ہم نے اسے کھلایا، ہم بھوکے رہے۔ میرے گرامی قدر احباب، میرے آقا کریم نے اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا، اللہ نے فرمایا جبریل جلدی جاؤ، میرا نبی پریشان ہے، میرے نبی کو سلام دینے کے بعد خوشخبری سنا دے۔ سونیا محبوبہ گھبرانا نہیں، آپ کی نگاہیں میری طرف، میری نگاہیں آپ کی طرف۔ وہ دیکھنے والوں سے جدا دیکھ رہا ہے، خالق تو محمد کی ادا دیکھ رہا ہے، خالق تو محمد کی ادا دیکھ رہا ہے۔ گرامی قدر احباب، حضرت سرکار دو عالم اپنے بچوں کے ساتھ محو گفتگو ہیں، جبریل امین قرآن پاک کی آیات لے کے آ گئے، یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا۔ واہ جی واہ۔ نازل جناں دے گھر قرآن ہویا، جبریل آئے مہمان بڑھ کے، پاک نبی دا نانا جناں دا لڑدا رہا، بابا جناں دا لڑدا رہا، ہر میدان اندر کل ایمان بن کے امام جناں دی ملکہ جنت ہووے، نانا جائے عرش تے مہمان بن کے۔ باغ دین دا جد اجڑن لگا، آ گئے کربلا وچ مہمان بن کے۔ میاں صاحب کہنے نے آل نبی، آل نبی اولاد علی دی سیرت شکلیں اونا دی، نام لیا لکھ پاپ نہ رہن دے، میل اندر دی جان دی۔ صحابی کو سرکار نے فرمایا تین چیزیں بندہ مومن کے درجے بلند کرتی ہیں۔ کون کون سی سرکار؟ فرمایا کوئی جانتا ہو یا نہ جانتا ہو اسے کھانا کھلا دینا، کوئی واقف ہو یا نہ واقف ہو اسے کھانا کھلا دینا۔ سرکار فرماتے ہیں اس سے بندہ مومن کے درجے بلند ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلے نبیوں میں مہمان نوازی اور کھانا کھلانے کا آغاز جس نبی نے کیا ہے، اس نبی کا نام آپ کو سناتا ہوں، ان کا نام حضرت ابراہیم خلیل ہے۔ سب سے پہلے مہمان نوازی کی ابتدا کرنے والے، کھانا کھلانے کی ابتدا کرنے والے۔ آپ کا ایک بہت بڑا مہمان خانہ تھا۔ آج آپ صوفیاء کے مزارات پہ جائیں نا تو خانقاہیں ہوتی تھی جہاں پہ مریدین کی تربیت ہوتی تھی، انہیں باقاعدہ طور پہ تعلیم بھی دی جاتی، تربیت بھی کی جاتی، ساتھ انہیں کھانا بھی کھلایا جاتا۔ آج بھی آپ اولیاء کرام کے مزارات پہ چلے جائیں، بہت سارے ایسے مزارات ہیں جہاں مہمان کو کھانا کھلائے بغیر جانے کی اجازت ہی نہیں دی جاتی۔ بابا بلے شاہ فرماتے ہیں اٹھ کھڑکے تے دکڑ وجے تے تتا ہووے چلا، آ فقیر کھا کھا جامن تے راضی ہووے بلا۔
ہے جی آ فقیر کھا کھا جاون تے راضی ہوئے بلا. آپ اولیاء کرام، یہ خانقاہیں جو ہوتی تھی نا اولیاء کرام کے مزارات اور درباروں کے قریب، ان کا مقصد یہی ہوتا تھا. آج بھی آپ اجمیر چلے جائیں، یہ کلیام چلے جائیں، گولڑا شریف چلے جائیں، ہمارا آستانہ عالیہ وارثیہ چنگا بنگیال یہ گجر خان کے قریب، وہاں چلے جائیں، باقاعدہ وہ کرسیوں پہ بٹھا کے اور ٹیبلوں پہ کھانا سجایا جاتا ہے اور اچھے سے اچھا کھانا آج بھی کھلایا جاتا ہے. بغیر کھانا کھلائے کسی مہمان کو آنے کی اجازت نہیں ہوتی. خانقاہی نظام میں یہ چیز عام تھی. سب سے پہلے جس نے کھانا کھلانے اور مہمان نوازی کا آغاز کیا وہ حضرت ابراہیم خلیل ہیں. آپ کے مہمان خانوں کے نام بھی کتب روایات میں موجود ہیں. میں نے کتابوں میں پڑھا ہے آپ کبھی بھی کوئی کھانا بغیر مہمان کے نہیں کھاتے تھے. 3 ٹائم کا کھانا مہمان کے بغیر نہیں تناول فرماتے تھے. ایک دن کھانا بن گیا، مہمان کوئی نہیں، حضرت ابراہیم چونکہ مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے، خیال آیا دروازے پہ کھڑا ہو جاؤں، کوئی راہ گزر مسافر نظر آئے اسے ساتھ بٹھا لوں. ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دروازے پہ کھڑے ہو گئے، بندوں کو دیکھنے لگ گئے. بڑی دیر بعد ایک آدمی نظر آیا، اسے ماجرا سنایا، بھائی میں کھانا مہمان کے بغیر کھاتا نہیں ہوں، اور میرے ساتھ کھانا کھا، مجھے بھوک لگی ہے، کھانا دسترخوان پہ تیار ہے. وہ بندہ اندر آیا، دسترخوان پہ بیٹھ گیا. دسترخوان پہ بیٹھنے کے بعد اس نے اپنا ہاتھ کھانے کی طرف بڑھایا. آپ نے فرمایا بسم اللہ تے پڑھ. وہ خاموش ہو گیا. اس نے دوسری بار کھانے کی طرف ہاتھ بڑھایا. آپ نے فرمایا بھائی تو نے میری بات نہیں سنی، بسم اللہ پڑھنے سے برکت ہوتی ہے، تو بھی پڑھ میں بھی پڑھتا ہوں، کھانے میں برکت آئے گی. آگے کہنے لگا او بھائی میں کیوں پڑھوں، میں تو اللہ کو مانتا ہی نہیں ہوں، معاذ اللہ، میں اللہ کو مانتا ہی نہیں ہوں، میں اس کا نام کیوں لے کے کھانا شروع کروں. آپ نے غصہ آیا، آپ نے فرمایا اللہ کو نہیں مانتا تو یہاں کیا ڈھونڈتا ہے، نکل یہاں سے. وہ بندہ کھڑا ہوا جانے لگا. میرے بھائیو چند قدم چلا، جبریل امین وہی لے کے آ گیا. اللہ نے فرمایا خلیل اللہ، یہ بندہ جسے بسم اللہ نہ پڑھنے کی وجہ سے آپ نے دسترخوان سے دھتکار کے اٹھایا، ڈانٹ کے اٹھایا، اس کی عمر 72 سال. آپ تصور کریں یہ 72 سالوں سے میرا منکر میرا نام نہیں لیتا. میں رب ہوں یہ بندہ ہے، میں خالق ہوں یہ مخلوق ہے، میں مالک ہوں یہ مملوک ہے. میں نے 72 سال اس کا کھانا بند نہیں کیا، اور تو نے ایک بار بسم اللہ نہ پڑھنے کی وجہ سے اسے گھر سے اٹھا دیا. حضرت ابراہیم خلیل اسے پکڑنے کے لیے دوڑے اور پیچھے سے آواز لگائی او بھائی جان کھڑے ہو جاؤ. وہ بندہ کھڑا ہوا، اس نے پلٹ کے دیکھا، آپ کو کہنے لگا آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، نام ابراہیم خلیل ہے، میرے پیچھے واپس کیوں آئے؟ آپ نے فرمایا او بھائی اندر آ جاؤ، پڑھ یا نہ پڑھ کھانا کھا. پڑھ یا نہ پڑھ کھانا کھا. وہ حیران ہو گیا. اس نے کہا جناب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ میرے پیچھے کیوں آئے؟ آپ نے فرمایا میں خود نہیں آیا، رب کی مرضی سے آیا ہوں. اللہ نے فرمایا ناراض ہو کے میرا بندہ جا رہا ہے، اسے ناراض کر کے نہیں بھیجنا. میں 70 سال سے اسے کھانا کھلا رہا ہوں، میرا نام نہیں لیتا، پھر بھی کبھی بند نہیں کیا، اور آپ نے ایک بار بسم اللہ نہ پڑھنے کی وجہ سے اسے دسترخوان سے اٹھا دیا. وہ بندہ حیران ہوا، کہنے لگا ابراہیم بتائیں سچ مچ کہ اللہ نے میرا ذکر کیا ہے یا نہیں؟ آپ نے فرمایا سچ مچ اللہ نے تیرا ذکر کیا ہے. آپ کے قدموں میں گر گیا، رو کے کہنے لگا خلیل تیری مہمان نوازی پہ بھی قربان، رب کی غریب نوازی پہ بھی قربان، تیری مہمان نوازی پہ بھی قربان، رب کی بندہ نوازی پہ بھی قربان. اب کھانا بعد میں کھلانا، پہلے کلمہ پڑھائے، مسلمان کریں، اپنا نوکر بنا دے. اللہ اکبر.
اللہ اکبر. کوئی واقف ہو کھلانا، نہ واقف ہو اسے کھانا کھلانا. ایک خاتون کا واقعہ سنا کہ مجھے آگے جانا ہے. ایک خاتون حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، آ کے کہنے لگی سرکار میرا خاوند بڑا عجیب آدمی ہے، آئے روز کوئی نہ کوئی مہمان گھر لے آتا ہے اور مجھے کہتا ہے روٹی بنا، کھانا کھلا. میں خاتون خانہ ہوں، میں نے بچوں کو بھی دیکھنا ہے، میں نے اور بھی کام کرنے ہیں، برتن بھی صاف کرنے ہیں، گھر کی صفائی بھی ہے، اور بھی کوئی رشتہ دار گھر میں آ جاتے ہیں. آئے روز کوئی نہ کوئی میرے سر پہ چڑھایا ہوا ہے، آئے روز کوئی نہ کوئی میرے سر پہ بٹھایا، کھانا کھلاؤ کھانا کھلاؤ. تو سرکار مہربانی کرے، وہ بھی آپ کا کلمہ پڑھنے والا اور میں بھی آپ کی غلامہ، آپ مہربانی کریں اور اسے بلا کے اس کام سے منع کریں. سرکار خاموش ہو گئے. آپ نے فرمایا تیرے سوال کا جواب تجھے جلد مل جائے گا. حضرت بلال کو کہا جا اس بی بی کے خامد کو بلا کے لا. خامد گھر آیا، حضور کی بارگاہ میں آیا. آپ نے فرمایا میں ایک خوشخبری تجھے سنانا چاہتا ہوں. جی اللہ کے نبی کون سی؟ فرمایا کوئی کسی کو دعوت دے کے اپنا مہمان بلا مناتا ہے، آج نبیوں کا امام بن دعوت تیرے گھر مہمان بننا چاہتا ہے. ہائے ہائے ہائے، تیاری کر. گھر گیا، بی بی کو جا کے کہتا ہے نصیب قسمت کا ستارہ چمک اٹھا، آج مدینے کے تاجدار نبیوں کے امام میرے تیرے گھر کھانا کھانے آ رہے ہیں. سرکار آج میرے گھر میں مہمان بننے والے ہیں، جلدی اٹھ کھانے کا انتظام کر. وہ جلدی اٹھی، اس نے ہاتھ دھوئے، آٹا گوندا، نرم کرنے کے لیے اسے رکھا. گھر میں جو کچھ تھا اچھا اور بہتر اسے بنانے کا انتظام کیا. یہ سونا میرے ویڑے آوے، یہ سونا میرے ویڑے آوے، تے میں صدقے ہو جاواں پلکاں نال بہاریاں دیواں، تے من دی سینجے وچھاواں خاک مقدسی قدمیوں دے دی میں چم چم سینے لا سری اس دے قدمات رکھا، اکھاں پیراں ہیٹ بچا. لطف نہیں آیا آپ کی سبحان اللہ کا؟ ایک بار پھر ذرا محبت سے کہہ دے سبحان اللہ. لوڈ شیڈنگ نہ کیا کریں سبحان اللہ کی. آپ لوڈ شیڈنگ سے باز رہیں گے تو انشاءاللہ ادھر بھی بجلی پوری رہے گی، چاہے جھکڑ چل جائے یا آندھی چل جائے. رات کو تو ٹرپ ہو گئی تھی نا بجلی، ادھر نہیں ہوتی. ایک بار ذرا محبت سے سبحان اللہ بول. ساری اس دے قدماں تے رکھاں، اکھاں پیراں ہیٹھ بچھاواں. سرکار اپنے چند نوکروں کے ہمراہ اس خاتون کے گھر میں انٹر ہوئے. اس نے دسترخوان لگایا، سرکار نے سیر ہو کے کھانا کھایا. آپ نے اس کے گھر والوں کے لیے رحمت و برکت کی دعا مانگی. سرکار کی عادت تھی کھانا کھانے کے بعد آپ گھر والوں کے لیے رحمت و برکت کی دعا مانگتے تھے. سرکار جب نکلنے لگے، آپ ادھر دیکھیں تو تب بولوں گا، دائیں بائیں آپ کی توجہ ہوئی، مجھے پتا چل جائے گا، میں اپنی باتیں روک لوں گا. سرکار نے فرمایا اس بی بی کو بلا کے اللہ کی بندی کھانا تو نے کھلایا، تیری بڑی مہربانی. میں جب گھر سے نکلنے لگوں تو نے میری کمر دیکھنی ہے. ٹھیک ہے سرکار، جیسے آپ کا حکم. میری پشت دیکھنی ہے، مجھے جاتا ہوا پیچھے سے دیکھنا ہے. خاتون دروازے میں کھڑی ہو گئی. سرکار چل پڑے. اس خاتون نے دیکھا سرکار کے پیچھے پیچھے بڑی بڑی خطرناک ڈراؤنی چیزیں
بچھو بھی ہیں، سانپ بھی ہیں اور کئی قسم کے حشرات اور انسیکٹس ہیں، حضور کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ اتنے ڈراؤنے تھے، ڈر کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئی، سرکار کے قدم پلٹے واپس آئے۔ آپ نے اسے کہا، آپ نے فرمایا یہ کیا دیکھ کے ڈر گئی ہے؟ کہنے لگی حضور آپ نے حکم کیا مجھے جاتا دیکھنا، میری پشت دیکھنا، میری کمر دیکھنا، میں نے آپ کے تعاقب میں بڑی ڈراؤنی چیزیں دیکھی، ان کے ڈر کی وجہ سے میں بے ہوش ہو گئی، سرکار مجھے معاملہ سمجھ نہیں آیا۔ آپ نے فرمایا تجھے سمجھ نہیں آیا تو مدینے والا سمجھاتا ہے، یہ جو کل سوال لے کے آئی تھی اس کا جواب تجھے عطا ہو گیا۔ سرکار معاملہ سمجھ نہیں آیا، آپ تفصیل بیان کریں، آپ تھوڑی ایکسپلین کریں، آپ وضاحت کریں کیا کہنا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ مہمان جب آتا ہے تو اپنا رزق ساتھ لے کے آتا ہے، جاتا ہے تو میزبان کی بلائیں مصیبتیں ساتھ لے جاتا ہے۔ ایک بار پھر کہہ دے ذرا محبت سے، قربان میں ان کی بخشش کے، قربان میں ان کی بخشش کے، مقصد بھی زباں پہ آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، بن مانگے دیا اور اتنا دیا۔ مل کے ذرا بول دیں، آپ بھی نعت خان بن جائیں، بن مانگے دیا اور جھوم کے پڑھیں، بن مانگے دیا، بلند آواز سے پڑھیں، بن مانگے دیا اور آواز سے آواز ملا کے پڑھیں، بن مانگے دیا، کہ دامن میں ہمارے سمایا نہیں، قربان میں ان کی قربان میں ان کی۔ ثلاث مہلکات، آج میرا خیال ہے آخری کلمات ہیں سنوان کے۔ لطف آیا حضور کے فرمودات سن کے یا نہیں آیا؟ کئی جمعوں سے جاتا، تین چیزیں ہلاک کرنے والی، تین چیزیں نجات دینے والی، تین چیزیں مومن کے گناہ مٹانے والی، تین چیزیں درجے بلند کرنے والی۔ پہلی چیز یاد کر لیں، کوئی واقف ہو اسے بھی کھانا کھلانا، نا واقف ہو اسے بھی کھانا کھلانا۔ اللہ کے نبی دوسری چیز کون سی ہے؟ آپ توجہ رکھیں، میں آپ کے چہرے پڑھ رہا ہوں اور میں دیکھنا چاہتا ہوں آپ کتنا اس جملے کی داد دیتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا دوسری چیز جو مومن کا درجہ بلند کرنے والی ہے، کوئی پہل کرے نہ کرے، یہ سلام میں پہل کر دے، اللہ درجہ بلند فرما دے گا۔ ہائے 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 ہائے، سلام میں پہل کرنا یہ بہت مشکل کام ہے۔ میرے معاشرے میں میرے سمیت ہر بندہ یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے۔ ہاں، میرے جیسے نالائق بندے بھی اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھنے لگ گئے ہیں، اور کوشش ہوتی ہے مجلس میں جا کے میں بیٹھ جاؤں، اگلا بندہ مجھے آ کے سلام کرے، میں کیوں پہل کروں جی؟ میں نہ کرنا وہ اچھا ہے نا، تو میں چاہیے دے سا۔ سرکار نے غرور اور انا کا کیسا بہترین علاج فرمایا۔ اس سے انا بندے کی مرتی ہے، بندے کا تکبر مرتا ہے، بندے کا غرور مرتا ہے۔ بندہ جب سلام میں پہل کرتا ہے بندے کی انا مٹتی ہے، اور سرکار انائیں بڑھانے کے لیے نہیں آئے، انائیں مٹانے کے لیے آئے ہیں، غرور کا سبق دینے کے لیے نہیں آئے، غرور کو مٹانے کے لیے آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا جب بندہ مومن سلام میں پہل کرتا ہے تو اللہ اس کا درجہ بلند فرما دیتا ہے۔ اسلام کے اعمال بھی بے مثال، اسلام کی عبادات بھی بے مثال۔ میرے گرامی قدر احباب، آپ اسلام کی عبادات دیکھیں، اعمال دیکھیں، آپ کو نیا حسن ملے گا۔
نئی خوبصورتی ملیں گی۔ ہاں ہاں دوستو اور بھائیوں، اسلام کے اعمال اور عبادات کی جہاں تک بات ہے، یہ سلام اللہ کی صفت ہے۔ آپ قرآن پاک کے پہلے اوراق دیکھیں، 99 ناموں میں ایک نام السلام بھی ہے۔ بندہ مومن دوسرے مسلمان کو اللہ کے نام سے جب دعا دیتا ہے تو اللہ کا سلام آ جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہنے کا مقصد یہ ہے، بندہ مومن اپنے بھائی کو اس بات کا یقین دلا رہا ہے، بھائی تیری جان بھی مجھ سے محفوظ ہے، تیرا مال بھی مجھ سے محفوظ ہے، تیری اولاد بھی مجھ سے محفوظ ہے، تیری عزت بھی مجھ سے محفوظ۔ دنیا کے مذاہب دیکھیں، ہر مذہب، ہر نسل، ہر رنگ، ہر علاقے، ہر خاندان کے لوگ جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو کوئی نہ کوئی لفظ بولتے ہیں۔ انگریز ملتے ہیں ہائے، خوش آمدید، مرحبا، حیاک اللہ، جی آیا نو، بڑے الفاظ ہیں۔ لیکن اسلام نے کہا ہے مسلمان جب مسلمان سے ملے تو کوئی اور جملہ نہ بولے، السلام۔ اس میں بھی غلطیاں 80% لوگوں کی غلطی، السلام علیکم بھائی جان یہ غلط ہے، السلام علیکم غلط ہے۔ آپ ذرا برکت اور ثواب کی نیت سے اور اپنی اصلاح کی نیت سے یہ لفظ میرے ساتھ بولے۔ تمام احباب سے میری درخواست ہے، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ یہاں تک جو ہے آتا ہے، ایک روایت اور بھی ہے وہ سنا دیتا ہوں۔ الفاظ ٹھیک بولے۔ آپ اگر کہیں گے السلام علیکم، سام کا مطلب موت ہے، تجھ پہ موت ہو، معاذ اللہ۔ کوئی مومن چاہتا ہے دوسرے بھائی کو دعا دیتے ہوئے موت کی دعا دے، لیکن ہم کئی بار دیتے ہیں السلام علیکم، اور کئی لوگوں کو دیکھا ہے دور سے ہاتھ ہلاتے، ہاتھ بھی ہلائیں اور منہ سے السلام علیکم بھی کہیں۔ ایک صحابی نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ، بندہ اگر دور ہو اور وہ سن نہ سکتا ہو، سرکار نے فرمایا وہ نہیں سن سکتا آئے ہائے آئے ہائے، ہاتھ بھی ہلائیں دور سے جس طرح ہماری عادت ہے، اور ساتھ منہ سے بولیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے سلام کی ابتدا حضرت آدم نے فرمائی۔ آپ کو اللہ نے 60 ہاتھ پیدا فرمایا۔ امام ترمذی نے الجامع میں روایت لکھی ہے۔ کتنے ہاتھ؟ ہاتھ اے نہیں، اے ادھر تک، اے قد سی حضرت آدم دا 60 عذاب لاؤ، میرے خیال مسیتی نہیں چھاتوی اپر ہی ایسی کا 60 ہاتھ قد تھا حضرت آدم علیہ السلام کا۔ سرکار کہتے ہیں آدم جب بن گئے، اللہ نے حضرت آدم کو فرمایا او فرشتوں کی جماعت بیٹھی ہے، جا اور جا کے انہیں سلام کہے، اور پھر سن وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ جو تو سلام کرے گا جو وہ جواب دیں گے، قیامت تک تیری اولاد کا یہی سلام ہوگا۔ آدم علیہ السلام فرشتوں کی جماعت کے پاس آئے اور فرمایا السلام علیکم ورحمت اللہ۔ فرشتوں نے پلٹ کے کہا وعلیکم السلام ورحمت اللہ۔ سرکار نے فرمایا جو بھی بندہ اسی طرح سلام دے گا اللہ آدم کے ساتھ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ اگلے جملے آپ کی توجہ اور دلچسپی کے لائق ہے۔ سرکار نے فرمایا 60 گز آدم کا قد تھا، اور حضرت آدم کے ساتھ جو لوگ آئے ان کے قد بھی 60 گز تھے۔ لم یزل ینقص الخلق من آخرہ حتی الانتہا۔ سرکار نے فرمایا یہاں تک کہ بندوں کے قد اور جسم گھٹتے گئے 6 فٹ دا ہو گیا، 5.5 فٹ دا ہو گیا۔ اور سرکار فرماتے ہیں جنت میں جو بھی داخل ہوگا وہ آدم کے قد کے ساتھ داخل ہوگا۔
یہ بھی حدیث پاک. جتنا حضرت آدم کا قد تھا اتنا اونچا قد ہوگا جب بندہ جنت میں داخل ہوگا. اللہ اکبر. وَإِذَا حُيِّيتُمْ قرآن وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. اللہ فرماتا ہے بے نیاز کا ارشاد ہے جب کوئی بندہ سلام کرے اس کے سلام کا جواب دیں، اس سے بہتر جواب دیں. ایک حدیث پاک کے الفاظ بھی میں نے اپنی دوران طالب علمی یاد کیے تھے، آج چلتے چلتے مجھے وہ لفظ یاد آ گئے ہیں. عن عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ قال اتى رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال السلام عليكم ورد عليه فجلس فقال صلى الله عليه وسلم 10 ثم أتى آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله فرد عليه فجلس فقال عليه السلام 20 ثم أتى ثالث قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فرد عليه فجلس فقال عليه الصلاة والسلام 30 ثم أتى آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته فرد عليه فجلس فقال عليه السلام 40. ترجمہ سنا دیں رہن دیں سنا دینا. سرکار عمران بن حسین فرماتے ہیں ایک آدمی حضور کے پاس آیا، اس نے آ کے کہا السلام علیکم. سرکار نے جواب دیا، بیٹھ گیا. حضور نے فرمایا 10. دوسرا آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حضور نے جواب دیا، بیٹھ گیا. حضور نے فرمایا 20. تیسرا آیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جواب دیا، بیٹھ گیا. حضور نے فرمایا 30. چوتھا آیا، سلام کیا، پلٹ حضور نے جواب دیا، بیٹھ گیا. حضور نے فرمایا 40. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا پہلے نے صرف مختصر جملہ بولا، اللہ نے اس پر 10 نیکیاں واجب کر دیں. دوسرے نے ورحمت اللہ ساتھ ملایا، اللہ نے 10 اور بڑھا دیں. تیسرے نے وبرکاتہ ساتھ بڑھایا، اللہ نے 10 اور بڑھا دیں. چوتھے نے ومغفرتہ کہا، اللہ نے 40 نیکیوں کا حقدار فرما دیا. میں نے دیکھا ہے معاشرے کے اندر سلام کا جواب دینا، یہ جناب سلام کرنا، یہ اس وقت ہمارے معاشرے سے نکلتا جا رہا ہے. میرے ساتھ وعدہ کریں آئندہ کے بعد جب بھی کسی سے ملیں گے کیا کہیں گے؟ حال پوچھنا ہے پوچھے، کیا حال ہے بھائی جان؟ بعد وچ پوچھو نا، پہلے اللہ رسول جڑا حکم کیتا ہے وہ پورا کرنا چاہیے. اپنے جڑے بنائے گلان وہ تو بعد وچ بندہ کر کے نا. میں نے دیکھا ہے لوگوں کو گھر سے جب جاتے ہیں نا فی امان اللہ، اللہ حافظ، خدا حافظ. او بھائی جان یہ سارے جملے دعا ہے. کسی کو خدا حافظ کہنا، فی امان اللہ کہنا اور فی رعایت اللہ کہنا، یہ ساری دعائیں ہیں. لیکن ادھر دیکھیں یہ سلام کا متبادل نہیں ہو سکتی. حضور فرماتے ہیں اگر آپ نے کسی کو یہ کہنا ہے نا فی امان اللہ خدا حافظ، تو پہلے اسے کہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. پھر اس کے بعد کہیں نا فی امان اللہ، کہیں اللہ حافظ، کہیں خدا حافظ، لیکن پہلے سلام کریں. آتے ہوئے بھی سلام، جاتے ہوئے بھی سلام. صحابہ کسی پتھر دیوار کی اوٹ میں آ کے پھر واپس آتے تھے، پھر سلام کرتے تھے. آج تو اگر کسی کو 2 منٹ بعد دوبارہ سلام کیا جائے وہ آنا حج تے گئے سو گل ہی مکان عمرہ کر کے آئے ہو. ایک روایت مجھے یاد ہے، سنانا چاہتا ہوں. حضرت عبداللہ بن عمر کے ایک دوست تھے، طفیل ابن ابی کعب، غالباً یہی ان کا نام ہے، حضرت طفیل بن ابی کعب. یہ حضرت عبداللہ بن عمر کے دوست تھے، آنا جانا بہت تھا. ایک دن آئے اور حضرت عبداللہ نے فرمایا آئے بازار چلتے ہیں. انہوں نے سمجھا شاید کوئی شاپنگ کرنی. بازار گئے. حضرت عبداللہ بن عمر
جس دکان کے سامنے سے گزرے اسے کہیں السلام علیکم، کوئی بندہ ملے السلام علیکم، کوئی گزرے السلام علیکم، چھوٹے کو بھی سلام بڑے کو بھی سلام میں پہل کریں، اللہ اکبر۔ دوسرے دن پھر طفیل آئے، عبداللہ کہتے ہیں آج پھر بازار نہیں چلتے؟ طفیل کہتے ہیں میں پھر چل پڑا۔ حضرت عبداللہ نے کوئی بھاؤ نہیں کیا، تاؤ نہیں کیا، کوئی شاپنگ نہیں، کوئی خرید نہیں، کوئی فروخت نہیں، سلام دیتے گئے، سلام دیتے واپس آ گئے۔ تیسرے دن پھر مجھے کہنے لگے آج پھر نہ جانا۔ میں کہا سرکار لوگ پاگل آکسن یہ کیا کرنے ہو؟ بازار بندہ جانا ہے، کوئی چیز لینی ہونی ہے، کوئی خریدنی ہونی ہے، کچھ سودا کرنا ہونا ہے، نہ کوئی سودا نہ کوئی تسا نے جیب وچ کوئی ٹھیلا پیسہ، ایویں جناب سلام کرنے جانے ہو، سلام کرنے آنے ہو۔ تے بازار تو بندہ جاتا ہے کوئی چیز خریدنے کے لیے، آپ کیوں جاتے ہیں بازار؟ آپ نے فرمایا طفیل تو بات سمجھا ہی نہیں ہے، ہم دنیا کی خریداری کو کیا جانے، ہم تو آخرت کی نیکیاں خریداری کرنے جاتے ہیں۔ اللہ اللہ اللہ، سلام علیکم کہہ کے نیکیاں حاصل کرنے جاتے ہیں۔ سلام میں پہل کرنے والا یہ خدا کا مقبول ہے۔ اگر اجازت ہو تو 2 منٹ کے اندر میں ایک جلدی واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی عادت تھی، میں آپ حضرات کی توجہ کا طلبگار ہوں، ابو بکر پاک کو ملتے تو سلام میں پہل کرتے تھے۔ ایک دن مولا علی پاک آئے اور سلام نہ دیا اور بیٹھ گئے، چونکہ عادت آپ کی تھی کہ آپ پہل کرتے۔ حضرت ابو بکر کے دل میں بھی یہی تھا کہ علی ملا ہے تو پہلے علی سلام دے گا۔ علی پاک خاموش رہے۔ جب ابو بکر نے دیکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مولا علی تو خاموش ہو گئے ہیں، آپ خود کھڑے ہوئے اور کہا السلام علیکم یا اخی علی، السلام علیکم۔ علی نے سلام کا جواب دیا، لیکن دل میں خیال آیا کوئی ناراضگی بڑھ گئی۔ ہاں آج جو لوگ ان کے درمیان لڑائیاں کروا رہے ہیں وہ سن لیں ذرا، ان کے دل میں اتنی ناراضگی بھی برداشت نہیں۔ حضور کے بارگاہ میں آئے، آ کے کہنے لگے اللہ کے نبی علی پاک کی شکایت لے کے آیا ہوں۔ حضور نے فرمایا کیا شکایت؟ یا رسول اللہ پہلے جب بھی ملتا ہے سلام دیتا ہے، کل مجھے ملا اس نے پہل نہیں کی، میں نے سلام دیا اس نے جواب دیا، لگتا ہے کوئی غلطی ہو گئی ہے، حضور مجھے علی سے معافی لے کے دے دیں، مجھے علی معاف کر دے، میں علی کی ناراضگی برداشت نہیں کر سکتا۔ مولا علی کو سرکار نے منایا، علی کیا بات ہے، کیوں نہیں تو نے سلام دیا؟ سرکار سلام میں نے جان بوجھ کے نہیں دیا۔ علی کوئی ناراضگی، حضور کوئی ناراضگی نہیں، وجہ کیا ہے؟ علی پاک کہنے لگے رأیت فی المنام قصرا فی الجنہ، حضور میں نے خواب میں جنت کی سیر کی، مجھے ایک محل نظر آیا، بڑا خوبصورت محل۔ جب میں سنتریوں کے پاس گیا میں نے اس محل کی وجہ دریافت کی تو انہوں نے کہا علی یہ محل آپ کا محل ہے۔ میں نے کہا یہ مجھے کیسے ملا ہے؟ انہوں نے کہا یہ جو تو سلام میں پہل کرتا ہے اس کے صدقے اللہ نے تجھے یہ محل عطا کیا ہے۔ میرے دل میں خیال آیا کہ محل کا مالک میں اکیلا نہ بنوں، ابو بکر بھی بنے۔ واہ 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 واہ۔ میں اکیلا محل کا اور کوٹھی بنگلے کا مالک نہ بنوں، مجھے ابو بکر سے پیار ہے، وہ بھی اس بنگلے کا مالک بن جائے۔ اور تو الیکشن کروا رہا ہے، تو لڑائیاں کروا رہا ہے، خدا کی قسم میں اور آپ کسی کو 1 انچ جگہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، 1 مرلہ جگہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی کسی کو جھونپڑی نہیں دیتا۔ علی علی میں تیری شان پہ قربان جاؤں جو ابو بکر پہ جنت کی کوٹھیاں لٹا رہا ہے۔ آخری بات، وقت ختم۔ سرکار کی عادت مبارکہ تھی، آپ کی بارگاہ میں جب بھی کوئی آتا حضور سلام میں پہل کرتے تھے۔ آپ نہیں بولے، آپ نہیں بولے، نہیں بولے، آپ نہیں بولے۔ انشاءاللہ میرے پاس بھی بات موجود ہے جس پہ میں نے آپ کو بلانا ہے۔
آپ پکے ہو جائیں کہ ہم نے نہیں بولنا. میں دیکھتا ہوں آپ کیسے نہیں بولتے. علماء فرماتے ہیں زندگی میں سرکار کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ کے پاس جب بھی کوئی آتا وہ پہل نہ کرتا، حضور سلام میں پہل کرتے. حضور کے وصال کے بعد بھی جو بھی حضور کے روضے کے سامنے جاتا ہے حضور پہلے سلام کرتے. قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زباں پہ آیا نہیں، بن مانگے دیا او بن مانگے دیا او اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا. ایمان ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے، پاکستان ملا ان کے صدقے. مل کے بولیں، عاصم منیر تک آواز جائے. پاکستان ملا ان کے صدقے، نریندر مودی تک آواز جائے. پاکستان ملا ان کے صدقے، پاکستان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا. آج مودی آنکھیں دکھا رہا ہے، آج مودی آنکھیں دکھا رہا ہے. میں کہا مودی جی گاواں نے پیشاب پین والی قوم زمزم پین والے دا مقابلہ نہیں کر سکتی. پاکستان ملا ان کے صدقے، رحمان ملا. لے او یار حوال او نہیں او ٹھہرو جی ٹھہرو، لے او یار اجے ٹھہر جا. سرکار نے فرمایا 3 چیزاں بندہ مومن نے درجے بلند کر دے. پہلی چیز مکاؤ نہ یار ٹائم تک کھانا کھلا، کوئی جاننا ہوگا نہ جاننا. دوسری چیز کرو گے نا انشاءاللہ، ہاتھ کھڑا کر کے میرے ساتھ وعدہ کریں آج کے بعد سلام میں پہل کریں گے اور سلام صحیح بولیں گے. السلام، ہاں اے نہیں سلام علیکم جی، ایک خدا نے بندے خوف کر خدا نے. السلام علیکم. تیسری چیز صحابی نے پوچھا حضور مومن کے درجے تیسری کس چیز سے بلند ہوتے ہیں؟ سرکار نے فرمایا جب دنیا سو رہی ہو اور وہ وضو کر کے تہجد پڑھ رہا ہو، خدا کا سلام آ رہا ہوتا.